الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الهمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. معزز سامعین کرام، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور گزشتہ نشست میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد جو چوتھا سال ہے، وہاں تک تقریباً بات جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن 3 نبوی کے اندر یہ حکم ہوا کہ آپ علی الاعلان اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. لہذا جب آپ نے ان کے باطل نظریات کو رد کیا اور اللہ تعالیٰ کی صحیح بات کو ان کے سامنے پیش کیا، تو اس کے نتیجے میں جو سعید روحیں تھیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹ آئیں. انہوں نے فوراً ہی اس دعوت حق کو اور اس داعی حق کی بات پر لبیک کہتے ہوئے دار اسلام کو قبول کر لیا. لیکن اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو اس سارے معاشرے کے اندر ان کی ایک سے تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس غاصبانہ سسٹم کے اندر غصب کرنے والے وہی ہیں، اور اگر یہاں پر واقعتاً اللہ تعالیٰ کا نظام وقوع پذیر ہو گیا تو جتنے لوگوں کا ہم استحصال کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے. پھر یہ کہ جو رسومات ہوتی ہیں، جو عقائد ہوتے ہیں، جو کئی گویا کہ نسلوں سے نسل در نسل چل رہے ہوتے ہیں، ان سے ایک محبت بھی ہوتی ہے. تو بڑی تعداد جو تھی اس نے تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کیا، اور نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو دبانے کی بھرپور کوشش بھی کی. اور میں 4 یا 5 جو انہوں نے طریقے اختیار کیے اس پر میں نے گزشتہ نشست کے اندر آپ کے سامنے بات رکھتی تھی. لہٰذا اسی موقع پر کہ جب بہت زیادہ مظالم بڑھ گئے اور مکہ کے جو سردار تھے، خاص طور پر جو غلام تھے، جو ذرا غریب و غربا قسم کے لوگ تھے، اور اس سے بھی آگے نکل کر جو نوجوان تھے، ان کے اوپر تو بڑی ہی سختیاں تھیں. لہذا اسی طبقے سے حباب ابن الر جو کہ لوہار کا کام کرتے تھے، اور مکہ المکرمہ کے اندر ان کی حیثیت ایک لوہار کی ایک مزدور کی تھی، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ایسے بعض واقعات ہیں کہ ان سے کام کروا کے پیسے نہ دینے، باتوں کے ساتھ ان کو تنگ کرنا. پھر ان کی جو مالکن تھی وہ خاتون تھی، اور اسے کہہ کے ان کو اذیتیں دی، اور اس حد تک اذیتیں دی کہ وہ جو بھٹی کے جس پر وہ لوہے کا کام کرتے تھے بسا اوقات اس کے انگارے بچھا کے ان کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا. یہ سخت ترین اذیت ہے. اس پر ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے کوئی تھوڑا سا سمجھیے شکوہ کیا ہے، اور کہا کہ کیا اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ اس قدر مظالم جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے. ہمارے لیے تو یہاں پر زندگی جو ہے وہ گزارنا ممکن نہیں رہا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھوڑے سے ناراض ہوئے، اور ان کو یہ تعلیم کی کہ خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو،
تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان پر تو اس سے بھی زیادہ ان کو تو اس سے بھی زیادہ اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایسے بھی معاملات پیش آئے ہیں کہ زمین کے اندر نصف گاڑ کے باقی آدھے حصے کو آرے کے ساتھ دو کر دیا گیا، اور ایسے معاملات بھی پیش آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کے لوہے کے کنگھیوں کے ساتھ گوشت اور ہڈیوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ پھر یہ فرمایا کہ یہ کام پورا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ خضر موت سے لے کے شام تک اگر کوئی خاتون اکیلی بھی سفر کرے گی تو اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، گویا اس قدر امن ہوگا۔ اور یہ کس جگہ پر اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں پر امن نام کی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ ایک طرف آپ نے ان کو یہ تعلیم کی، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہی ایام کے اندر کچھ ایسی صورتیں بھی نازل ہوئی تھیں کہ جس کے اندر ہجرت کا اشارہ موجود تھا۔ جیسے بھی ابتدا کے اندر میں نے سورۃ الکہف کی آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، یہ اصحاب الکہف ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، لیکن یہ کہ روم کے اندر تھے اور جو وہاں کا بادشاہ تھا ان کا عقیدہ بت پرستی تھا، اور ان لوگوں نے سختی کی کہ یا تو آپ بھی بت پرستی کے دین کو اختیار کر لیں یا پھر ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اب ان کے پاس دو آپشنز تھے، ایک آپشن تو یہ تھا کہ واپس پلٹ جاتے اسی دین کی طرف جو باطل تھا اور زندگی اور دنیا آسانی سے بسر کر لیتے، جبکہ دوسرا راستہ عظیمت والا اور پرخار تھا، اسی کو چنا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ستائش یہ کی کہ قرآن کریم کی ایک سورت انہی کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، سورۃ الکہف پورا واقعہ نقل کیا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاعْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے علیحدہ ہو ہی گئے ہو تو او غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیزیں تمہیں مہیا کرے گا۔ اس موقع پر یہ تعلیم کر دیا کہ اگر ایسی کیفیت بن جائے ایک طرف ایمان بچانا ممکن نہ رہے تو اس جگہ پہ سے رہنے کے بجائے کہیں گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر لی جائے، اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے، اللہ تعالیٰ راستوں کو کھول دیتا ہے۔ پھر اسی عد کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب ذوالقرنین کا تذکرہ بھی فرمایا، اور جناب ذوالقرنین کے ذریعے سے گویا کہ مشرکین مکہ کو ایک طرف ہٹ کیا کہ تم یہ چھوٹی چھوٹی سی چودراہٹوں پر پھولے نہیں سما رہے، جبکہ دیکھو ہمارا بندہ ذوالقرنین کتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ كُلَّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے انہیں اسباب کی ہر چیز کُلَّ شَيْءٍ عطا کر رکھی تھی، اس کے باوجود ان کے اندر عجز تھا، انکساری تھی، ایمان تھا، خوف خدا تھا، مخلوق سے محبت تھی، تو تمہیں یہ تھوڑی سے معاملات نے اس قدر متقبل بنا دیا۔ اور دوسری طرف اسی واقعے کے اندر مومنین کے لیے بھی یہ بات موجود تھی اور باعث اطمینان تھی کہ بہرحال اینڈ آف دا ڈے فائق جو ہے وہ اللہ کے بندے ہی آتے ہیں، مومنین ہی ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سرفرازیاں عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا واقعہ جو خضر و موسیٰ کا ہے علیہ السلام، اس کی حقیقت کیا ہے کہ ظاہری اعتبار سے ان تینوں واقعات کے اندر واقعہ بیان کرنا میرے پیش نظر نہیں ہے، لیکن ہوا کیا کہ جو ظاہری آنکھ سے نظر آ رہا تھا حقیقت وہ نہیں تھی۔ ظاہری اعتبار سے جناب خضر نے ان کی کشتی کو توڑ دیا، ظاہری اعتبار سے ایک شخص جو ہے ایک بچہ جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، ظاہری اعتبار سے وہ فاسق و فاجر لوگ ان کی دیوار کو تعمیر کر دیا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے نتیجہ بالکل مختلف تھا۔ تو فرمایا خارج کی دنیا کے اندر جو چیزیں تمہیں ظاہراً نظر آتی ہے وہی کل نہیں ہوتا، بلکہ ان ظاہر کے پیچھے رب تعالیٰ کی واللہ عالم کیا کیا حکمتیں ہیں، اور ان تمام حکمتوں کا حاصل یہی ہے کہ بیدک الخیر، کہ اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔
اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی ایام کے اندر سورہ زمر بھی نازل فرمائی کہ جس کے اندر ہجرت کا اشارہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعۃ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، اور صبر کرنے والوں کو اجر بلا حساب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ آپ کے جو ساتھی تھے ان کے سامنے یہ آپشن رکھا یا یہ مشورہ دیا، یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ یہ حبشہ جو ہے وہ موجودہ ایتھوپیا ہے، اس وقت وہ ایک عیسائی اسٹیٹ تھی اور صاحب ثروت قسم کی اسٹیٹ تھی، صاحب حیثیت لوگ تھے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موقع پہ اس کی طرف بھیجا، اور بعض روایات ایسی بھی ہے کہ جس کے اندر اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تجارت فرمایا کرتے تھے تو ایک دو مرتبہ نجاشی سے آپ کی ملاقات بھی ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ کچھ تعلق بھی تھا، لیکن یہ کہ اس وقت تک ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط بھی دیا تھا، اور یہ لے کے جو ہے تقریباً 12-13 لوگ تھے جو پہلی ہجرت حبشہ ہوئی ہے، اور یہ قریب سن 590 کو ہجرت حبشہ جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی محترمہ تھی، یہ بھی ساتھ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم، لوط اور سارہ علیہ السلام، ان کے بعد یہ پہلا گھر ہے عثمان اور رقیہ رضی اللہ عنہما کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ لہٰذا یہ لوگ گئے ہیں جدے کے راستے سے، وہاں پر سمندری سفر کرنے کے لیے وہاں پر گئے۔ جب یہ کافی آگے نکل گئے تو مشرکین کو پتہ چلا کہ یہ کچھ 12 یا 13 لوگ ہیں کہ جو نکل گئے ہیں۔ انہوں نے پیچھا کیا، لیکن یہ کہ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ان کا قافلہ تھا وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے۔ اس کے بعد مزید کچھ عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحاب تھے انہوں نے باہم جب دیکھا کہ مشرکین مکہ کا ظلم و جور کم ہی نہیں ہو رہا، ان کی زیادتیاں ختم ہی نہیں ہو رہی، تو قریب 82 یا 83 مرد اور 18 یا 19 خواتین، یہ تقریباً 100 سے زیادہ بن گئے۔ انہوں نے بھی پھر پلان کیا اور اس پلان کے تحت ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ اب جب حبشہ کی طرف گئے ہیں تو عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ مکہ المکرمہ ایک چھوٹی سی بستی ہے، اور اس بستی سے قریب 116-17 لوگ چلے گئے، تو جتنے گھر وہاں تھے وہ سارے گھر اس ہجرت کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کی بہن چلی گئی، کسی کی بیوی چلی گئی، کسی کی بیٹی چلی گئی، تو پورے مکے کا ہر گھر جو ہے وہ مغموم تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ لہذا اسی کیفیت کے اندر انہوں نے ایک وفد تیار کیا، اور یہ 2 لوگ تھے، عمر ابن العاص جو بعد میں ایمان لے آئے، اور ایک دوسرے ساتھی تھے، بعد نے کہا سہیل بن عمر تھے غالباً کے جو ان کے ساتھ تھے۔ بہرحال یہ گئے ہیں، اور یہ چونکہ بہت، اور بعد نے کہا کہ سہیل بن عمر اور بعد نے کہا عبداللہ بن ربیعہ، یہ دونوں لوگ جو تھے وہ وہاں پر گئے۔ یہ بڑے زیرک سردار تھے مکہ المکرمہ، تو بہت بڑے سیاستدان تھے۔ عمر بن عاص تو بہت بڑے سیاستدان تھے۔ انہوں نے جاتے ہی پلاننگ کیا کہ نجاشی کو پتہ تھا کہ ایتھوپیا حبشہ میں گئے ہیں، اور حبشہ کے بادشاہ کے درباری جو تھے ان سارے وزراء سے، مشیروں سے ملاقات کی، ان کو تحفے تحائف دیے، کیونکہ تحفے تحائف دینے سے وہ چاہتے تھے کہ ان کی اخلاقی حمایت ہمیں حاصل ہو جائے۔
لہذا پہلے نچلی سطح پہ انہوں نے اپنا یہ کام کیا، اس کے بعد پھر جب بادشاہ نجاشی آیا تو اس کے سامنے انہوں نے اپنی جو بات ہے وہ پیش کی کہ ہمارے کچھ نوجوان ہیں کہ جو اپنا وطن چھوڑ کر آ گئے ہیں، اور یہ خواہش انہوں نے اپنے آبائی دین کو بھی ترک کر دیا ہے اور آپ کے دین کو بھی انہوں نے اختیار نہیں کیا، لہٰذا ہمارے وہ بندے ہیں اس کی وجہ سے پریشان ہیں، ہم ہی ان کے والی وارث ہیں، ہم ہی ان کے مالک ہیں، ہمارے بچے ہیں وہ ہم بہک گئے ہیں، انہیں ہمارے پاس واپس بھیج دو۔ لیکن نجاشی انتہائی سمجھدار زیرک آدمی تھا، اور دوسرا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خط کی بات بھی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ سے تعلق بھی تھا۔ تیسرا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں بھیجا تھا ان کی طرف، تو اللہ تعالیٰ کی فائد و نصرت و حمایت بھی ان کے ساتھ تھی، لہذا نجاشی نے کہا کہ نہیں، ایسے تو نہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے پوری دنیا کو ترک کر کے میرے گھر کی طرف رخ کیا ہے، صرف تمہارے کہنے پہ انہیں میں نہیں چھوڑ سکتا، لہذا اس وفد کو بھی بلایا گیا۔ اور دوسرا جو وفد ہے اس میں جو امیر تھے وہ جعفر طیار تھے، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ سمجھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بڑے بھائی ہیں، اور بالکل ابتدا کے اندر جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ان میں سے شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان کی بڑی ہی عظمت ہے۔ جب یہ یہاں پر تشریف لے کر گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اعزاز کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ جعفر جو ہے یہ تو ابو المساکین ہے، یعنی مسکینوں کا بہت زیادہ خیال کرنے والے، انتہائی سخی آدمی۔ پورے مکہ المکرمہ کے غربا جب تنگدست ہوتے، بھوک کے اندر بلک رہے ہوتے، کسی ضرورت کے اندر مبتلا ہوتے، تو سب سے پہلے جس شخصیت کی طرف ان کی نگاہ جاتی وہ جعفر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں یہ بات علماء نے اور مفسرین نے لکھی ہے کہ وہ خود ہی کہا کرتے تھے کہ چار ان کی سمجھیے کہ بڑی خوبیت تھی، ایک تو یہ میں نے بیان کر دی، اس کے علاوہ چار۔ ایک آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ پتھر جو ہے کبھی بھی نفع بخش نہیں ہو سکتے اس معاشرے کے اندر۔ پھر وہ معاشرہ کہ جہاں پر شراب عام تھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آقا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جو شے اس نعمت کو ضائع کر دے وہ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی کسی کی خاتون پر بری نگاہ نہیں ڈالی، کیونکہ میں غیرت مند آدمی ہوں، جب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی میری خاتون پہ نگاہ نہ ڈالے تو میں نے بھی کبھی کسی کی خاتون پہ نگاہ نہیں ڈالی۔ اور چوتھا ان کا وصف تھا کہ انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اور کہا کرتے تھے کہ کمزور، بزدل اور کمینہ خصلت لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ گویا کہ وہ اوصاف تھے کہ جو ان کے اندر پہلے ہی سے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی اتنی محبت تھی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب یہ آئے ہیں مدینہ المنورہ تو اسی دن خیبر جو ہے وہ فتح ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا یا حبیبی، کہ اے میرے پیارے، پھر ارشاد فرمایا کہ آج ہم نے خیبر کو فتح کیا ہے، جو عرصے سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ خیبر کو فتح کرنے کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر تمہارے آنے پہ مجھے خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ غزوہ موتا کے اندر سمجھیے کہ یہ شہید ہوئے، سامنے 90,000 کا لشکر تھا جبکہ مسلمان 3,000 تھے، اور اس جنگ کے اندر ان کے پاس اسلامی جو لشکر ہے اس کا جھنڈا انہی کے پاس تھا، لہذا جب جھنڈا پکڑا ہوا تھا تو گھمسان کا رنگ پڑا، جنگ ہوئی تو کسی کافر کی طرف سے وار ہوا اور آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے جھنڈا جو ہے وہ دوسرے ہاتھ میں لیا، اس پر بھی وار کیا، وہ بھی کٹ گیا۔ اب آپ نے کٹے ہوئے دونوں بازو جوڑ کر سینے کے ساتھ جھنڈا لگا دیا،
اور اسی حالت کے اندر آپ شہید ہو گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو دیکھا گیا تو ان کے اوپر تقریباً 90 تلواروں کے وار لگے ہوئے تھے اور ایک بھی پشت پر نہیں تھا، سارے کے سارے سینے، اس قدر جری اور اس قدر وہ حاضر آدمی تھے رسول اللہ۔ اور ان کا نام اصلاً تو جعفر بن ابی طالب ہے۔ جعفر طیار میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لقب اللہ تعالیٰ کے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جعفر نے اللہ کے راستے میں اپنے دونوں بازو کٹوائے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں بازوؤں کے بدلے اسے 2 پر عطا کیے ہیں، اور ان پروں کے ساتھ وہ جنت کے اندر فرشتوں کے ساتھ جہاں چاہتا ہے گھومتا پھرتا ہے، اڑتا پھرتا ہے۔ وہیں ان کا نام جعفر طیار یعنی جعفر اڑنے والا جعفر جو ہے وہ پڑ گیا۔ اور یہ سمجھے کہ اہل بیت اطہار خطابت جو ہے گویا اس گھر کی لونڈی ہے، اس کے پہلے خطیب ہے، اور یہ خطابت جو ہے نجاشی کے دربار کے اندر جب پیش ہوئے ہیں تو وہاں پر ان کی یہ خطابت نظر آئی کہ ایک طرف عمر بن العاص نے اپنا کیس رکھا، سہیل بن عمر یا عبداللہ بن ربیعہ نے اپنا کیس رکھا، تو دوسری طرف جب جناب مسلمانوں سے جب پوچھا گیا تو جناب جعفر طیار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر تھے، انہوں نے انتہائی زوردار تقریر وہاں پہ ارشاد فرمائی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ بیان فرما دیا، اور عرب کی گمراہی اور ضلالت اور پستی کی سارے کے سارے راز جو ہیں وہ بھی کھول کے ان کے سامنے رکھ دیے۔ گویا یوں بات بیان فرمائی کہ جس سے حق کا حق ہونا واضح ہو گیا۔ اس پر نجاشی نے ان سے پوچھا کہ تمہارے رسول پر جو چیز نازل ہوئی ہے کیا تمہیں اس میں سے کچھ یاد بھی ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یاد ہے، اور سورہ زمر اور سورہ القحف اس کا تذکرہ تو میں نے کر دیا۔ انہی ایام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مریم سلام علیہا بھی نازل ہوئی، اور سورہ مریم کیا ہے؟ بہت شاندار سورہ مبارکہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بہت حسین سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے اندر عیسائی عقیدے کے اندر جو جو خرابیاں تھیں وہ بیان کی گئی، اور مسیح علیہ السلام کا حقیقی جو مقام و مرتبہ تھا وہ بھی واضح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور قرآن کریم میں یہ واقعہ 2 جگہ پر نقل کیا گیا ہے، اور دونوں جگہوں پر ہی جہاں پر حضرت مسیح علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہیں پر یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اور یہ یحییٰ جو ہیں وہ ان سے کچھ دیر پہلے آئے تھے اور قریب کے رشتہ دار تھے، غالباً خالہ زاد بھائی تھے، ان کی بھی ولادت ایک معجزے سے ہوئی تھی، اور مسیح علیہ السلام تو سراپا معجزہ ہے۔ تو دونوں واقعات کو ایک ساتھ بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریا کو بالکل بڑھاپے کی عمر میں ایک 100 سالہ بوڑھی خاتون سے بیٹا عطا کر دیا تو وہ اللہ اتنی قدرتوں کا حامل ہے کہ بغیر باپ کے مریم کو بیٹا عطا کر دے۔ تو یہ واقعہ ہے، اس میں پہلا حصہ جو ہے سورہ مریم کا ابتدائی حضرت یحییٰ علیہ السلام والا جو واقعہ ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، وہ پورا رکوع جو ہے وہ آپ نے تلاوت کی۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ خطیب ہیں اول اسلام کے، اسی طرح قاری قرآن بھی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ یہ تلاوت جب انہوں نے کی ہے اس دربار کے اندر تو پورے ماحول کے اندر گویا سطح طاری ہو گیا، اور یہ روایات کے اندر ہے کہ نجاشی کی آنکھوں سے یوں آنسو رواں ہوئے کہ اس کی داڑھی جو ہے وہ تر ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے اور جو کچھ اے جعفر آپ نے پیش کیا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی نور کی 2 شمعیں ہیں۔ گویا ان پر یہ بات واضح ہوگی کہ یہ کلام اللہ ہے۔ اب یہ جو دربار ہے یہ سارا کا سارا ختم کر دیا گیا، اور یہ کہ دوبارہ سب لوگ چلے گئے، اور نجاشی نے اعلان کر دیا کہ ان لوگوں کو میں واپس نہیں کروں گا۔ لیکن یہ کہ میں نے پہلے بات کہی ہے کہ یہ بہت بڑے سیاستدان تھے۔ عمر بن العاص جو ہے انہوں نے ایک اور پلان کیا، اور کہا کہ کل میں ایک ایسا پتا پھینکوں گا کہ جس سے نجاشی مجبور ہو جائے گا کہ ان لوگوں کو واپس کر دے یا قتل کر دے۔ اس پہ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا کہ دیکھو عمر، اگرچہ کہ انہوں نے دین بدل لیا ہے تو ہمارے ہی بچے ہیں، کوئی ایسی چال نہ چلنا کہ بادشاہ غصے میں آ کے ان کو قتل ہی کر دے۔
اس نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ خالی ہاتھ میں واپس نہیں جانے لگا۔ اگلے دن پھر نجاشی کے دربار میں پیش ہوا، اور نجاشی کے دربار کے اندر اس نے کہا کہ یہ مسیح علیہ السلام کو جو مقام آپ نے دے رکھا ہے یہ گھٹاتے ہیں، کم کرتے ہیں۔ لہذا اب انہوں نے دوبارہ بلایا اور یہ بادشاہ نے کہا بتاؤ کہ عیسیٰ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ذرا ماحول کو اپنے اوپر طاری کرے کہ گھر سے گھر والوں نے نکال دیا ہے اور ایک بادشاہ کے ہاں پناہ گزین ہے اور اس کا عقیدہ جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ اس موقع پہ وہاں مشاورت ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ جماعت انہوں نے وہ عظیمت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم تو حق جو ہے جو اللہ نے ہمیں بیان کیا ہم اسی کو کنوے کریں گے۔ لہذا دوسرے رکوع میں جو مریم سلام علیہا اور مسیح علیہ السلام کا حقیقی تصور ہے اللہ نے پیش کیا، اس کو بیان فرما دیا، اور اس پر بھی اس کی کیفیت یہی ہوئی۔ اور روایات کے اندر محدثین نے اور مفسرین نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ وہ اس کے بعد اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا نجاشی، اور زمین کی طرف دیکھا، ایک تنکا اسے نظر آیا، اسے اٹھا کر کہا کہ جو کچھ قرآن نے عیسیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وہ اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج کے بعد یہ میرے خاص مہمان ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ان کو گالی دے گا اسے سزا دی جائے گی، اور جو انہیں تکلیف دینے کی کوشش کرے گا وہ سمجھے گا کہ اس نے گویا مجھے تکلیف دینے کی کوشش کی ہے۔ لہذا اس کے بعد طویل عرصہ جو ہے یہ صحابہ کرام جو ہے یہ وہیں پر رہی۔ یہ کیفیت تو ان حبشہ والوں کی تھی، اور یہ 100 کے قریب جو لوگ ہیں وہیں پہ ٹھہر گئے۔ ادھر دوسری طرف جب یہ وفد واپس آیا ہے اور اس وفد نے آ کر بیان فرمایا کہ ہم تو ناکام لوٹ آئے ہیں، اب ان کی شدت اور بڑھ گئی، اب ان کا عقاب جو ہے وہ اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جو سختیاں اور جو زیادتیاں کرتے تھے اس سے آگے نکل گئے۔ اور انہی ایام کے اندر جناب ابو طالب جو قبیلہ بنو ہاشم کے سردار بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفیل بھی تھے، چچا بھی تھے، ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے ابو طالب آپ فضل و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جائیں، ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دے دیا جائے اور ہمارے خداؤں کی عیب چینی کی جائے۔ آپ انہیں روک دیجئے ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق تو ختم ہو کر ہی رہے گا۔ وہ ایک طرف اگر بنی عبد مناف ہے تو دوسری طرف پورا مکہ اکٹھا ہو جائے گا، لہذا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیجئے۔ لہذا یہ وہ اس کا کچھ اثر یہ ہوا جناب ابو طالب پہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ باتیں رکھی اور کہا کہ بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور وہ ایسی باتیں کہہ کر گئے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ مکہ جو امن والا شہر ہے امن والا نہیں رہے گا، اس کے اندر شر انگیزی، جنگ و جدال اور قتال کھل جائے گا، یا پھر بھائی بھائیوں کا خون کریں گے، یہاں پر ایک دوسرے کے خلاف جس قدر زور لگایا جا سکے گا وہ لگے گا۔ تو بھتیجے ان پہ بھی رحم فرماؤ، مجھ پہ بھی رحم فرماؤ۔ اب یہ جو بات ہے پہلے دن ہی سے جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھارس تھے۔ جب ان کی طرف سے یہ بات آئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے اوپر گویا کہ کنٹرول نہیں رکھ سکے اور آپ رو پڑے، اور یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا جان اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تو پھر بھی میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر نہیں چھوڑوں گا، یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی میں فنا ہو جاؤں، میں اس سے باز نہیں آؤں گا۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو بھتیجے سے سنے ہیں تو جناب ابو طالب یہ اچھی شاعری بھی کر لیا کرتے تھے، عرب تو ساری کرتے تھے، انہوں نے قطع کہا ہے بڑا خوبصورت، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم،
فرماتے ہیں باخدا وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، سارے اکٹھے بھی ہو جائیں تو تمہارے سامنے نہیں آ سکیں گے، حتیٰ شذ فی التراب دفینا، یہاں تک کہ ہمیں مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے یا مجھے مٹی میں جب تک دفن نہ کر دیا جائے، فاصدع بما امرک ما علیک غضاضا، اور کہا کہ آپ علن اعلان اس بات کا تبصرہ کیجئے، تذکرہ کیجئے، آپ پر کوئی قدغن نہیں ہے، وبشر وقر بذاک منک عیونا، اور فرمایا کہ آپ علن اعلان اپنی بات کا اظہار کیجئے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھیے، یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں، جب تک ابو طالب زندہ ہے یہ آپ تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ اس قدر گویا کہ محبت اور وفا کی داستان انہوں نے بھی رقم کی ہے کہ تاریخی انسانیت کے اندر اس کی دوسری کو مثال پیش کرنا ممکن نہیں محسوس ہوتا۔ اب اس کے باوجود بار بار انہوں نے یہ پلان کیا، کوشش کی کہ جناب ابو طالب ہی سے کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا جائے، لیکن بہرحال یہاں سے ان کا کام نہیں بنا۔ اب اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی تجویز جو ہے وہ کی ہے۔ لہذا ان کی نفرت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، اور ابو لہب جو ہے اس کا بیٹا غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی اس کے ساتھ منگنی وغیرہ بھی ہوئی تھی، شاید نکاح ہوا تھا، وہ آیا اور اس نے کہا، قتیبہ نے کہا کہ والنجم اذا ہوا ثم دنا فتدلی، کے ساتھ میں کفر کرتا ہوں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دست درازی کی، آپ پر حملہ ہوا، آپ کی توہین کرنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط فرما دے۔ لہذا اس کے بعد وہ ایک سفر کے اندر گیا تو اس نے ایک شیر کو دیکھا، اب پورا قافلہ ہے، جنگلوں کے اندر سفر کرتے تھے، یہ معمول کی بات تھی، لیکن اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ شیر مجھے کھا جائے گا، اور وہ شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مکہ کے اندر رہتے ہوئے قتل کر دیا۔ لوگوں نے اس کی جب یہ کیفیت دیکھی اس کے ارد گرد حالہ بنا دیا، سارے جانور اس کے ارد گرد کر دیے، لیکن جب رات کے پچھلے پہر وہ سوئے اور سویا تو وہی شیر جو ہے اس پر حملہ آور ہوا اور اس نے اس کو تکا بوٹی کر دیا۔ اسی طرح عقبہ ابن ابی معیط کا وہ واقعہ کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سجدے میں تھے تو آپ کی گردن کے اندر چادر ڈالی اور بالکل اتنی زور سے آپ کی گردن اور آپ کے گلے کو دبا دیا کہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید آپ کی آنکھیں باہر آئیں، کہ اس حال میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ اکبر، آپ نے دھکا دے کے اسے پیچھے کیا اور کہا اقتلون رجلا، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو کہ ایسے بندے کو یقول ربی اللہ، جس کا گناہ صرف اتنا وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اسی جرم کی بنیاد پہ اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ گئے اور ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنا شروع کیا اور ان کی جو ہے گویا کہ بڑی گت بنائی۔ اسی طرح ابو جہل کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں ایک بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ لہذا اس نے یہی کیا، مکے والے بھی ایک طرف موجود تھے اور یہ ایک جگہ پر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے حملہ کرنے کی کوشش کی کہ اچانک ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا تو بڑا جری ہے، کس وجہ سے ڈر گیا؟ تو اس پر ابن اسحاق نے روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ابو جہل جب قریب آیا تو ایک بہت بڑا اونٹ دیکھا، اس نے کہا میں نے ایک ایسا اونٹ دیکھا ہے اگر وہ مجھ پر حملہ آور ہوتا تو ایک ہی نوالے میں مجھے کھا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بعد میں ارشاد فرمایا کہ وہ جناب جبرائیل امین تھے جو اس پر سخت ناراض تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمجھیے کہ خصوصی انہوں نے اس حوالے سے حفاظت فرمائی۔ اسی طرح کے بہت سارے واقعات آپ کے ایسے مل جائیں گے کہ جس سے پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی بہت زیادہ دست درازی کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حملے کیے گئے، آپ کی بھی معذرت توہین کی گئی۔ اور سن 5 کا آخر یا سن 6 کا شروع ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ حضرت حمزہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس خاتون نے دودھ پلایا ہے انہوں نے بھی ان سے دودھ پیا ہوا ہے، گویا رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم جولی ہیں، بچپن ایک ساتھ گزرا ہے، اور اتنے جری اتنے بہادر کہ پورا کا پورا مکہ ان کے نام سے لرزتا تھا۔ ان کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے کے اندر سے گزر رہے تھے کہ ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائی، اپنی زبان سے گستاخیاں کی۔ اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اب یہ خاموشی جو ہے اس سے وہ اور دل میں لال اٹھا اور ایک پتھر مار کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ زخمی کر دیا اور چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چلے گئے۔ اب جیسے ہی حمزہ جو ہے ان کا مزاج ایسا تھا کہ شکار وغیرہ کرتے تھے، شیر کے شکاری تھے، گئے جنگل میں 2-4-10 دن گئے اور واپس آئے، اسی طرح کا مزاج تھا۔ 4-5 برس ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی ہوئی، لیکن ایسا مزاج تھا، لاؤبالی سی کیفیت تھی، سنا ہی نہیں۔ اب جب گزر رہے تھے تو ایک غلام لونڈی جب ابو جہل کو زیادتی کر رہا تھا، وہ یہ سارا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور اس کے دل کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرمی اور ترس پیدا ہوا۔ اور جناب حمزہ جب گزرے ہیں تو اس نے تانا دیا، اور عرب کے اندر ایسے ہی تھا کہ اگر کسی قبیلے کے کسی شخص کو کوئی اذیت پہنچاتا تو وہ پورے قبیلے ہی کی توہین ہوا کرتی تھی۔ لہذا خاتون نے جناب حمزہ کو تانا دیا کہ تو خود تو شیر کا شکاری بنا پھرتا ہے، لیکن ابو جہل نے تیرے بھتیجے کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کی توہین کی ہے، ان کا سر مبارک جو ہے وہ پھاڑ دیا ہے۔ اب یہ بات وہ عرب جوان اور یہ جو قبائلی ایک عصبیت اور پھر وہ بھتیجی اور پھر یتیم بھتیجے اور بچپن کے دوست، یہ ساری باتیں جب اکٹھی ہوئی ہیں تو اب ان سے برداشت نہ ہوا، اور قریش کے کہا جاتا ہے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے، سب سے طاقتور مکہ المکرمہ کے یہی جوان تھے۔ لہذا وہ گئے ہیں کہ ابو جہل جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، اپنی جو بھی اس کی میجورٹی تھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ جناب حمزہ نے جاتے ہی اپنی کمان پہلے اس کے سر پہ ماری اور اس کا سر پھاڑ دیا۔ اس نے آتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی کہا تھا کہ اب اگر کوئی تجھ پر ایمان لے کر آئے گا معاذ اللہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ بات اس خاتون نے کہہ دی تھی حضرت حمزہ کو۔ اب اسی خونی محبت اور جذبات سے مغلوب ہو کر جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ کہتا تھا کہ جو محمد پر ایمان لائے گا تو اسے اذیت دے گا، تو سن لے میں محمد پر ایمان لے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ گویا کہ ایک محبت ہے جس کے ذریعے سے وہ لے آیا۔ اب یہ جو کیفیت ہے پورا کا پورا مکہ اور جو سردار تھے وہ گویا ان کے ہاتھوں سے اس طرح زمین پیروں کے نیچے سے نکل جاتی ہے کہ قریش کا اتنا بڑا سردار چودھری بہادر آدمی ہمارے ہاتھوں سے اس بے وقوفی کی وجہ سے نکل گیا۔ لوگوں نے اس موقع پر ابو جہل کو کہا یہ تیری غلطی سے ہوا ہے، اگر تو نے اس طرح اذیت نہ پہنچاتا، ان کے جذبات اس قدر مشتعل نہ ہوتے تو ممکن نہیں تھا کہ اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ تمہارے ساتھ آتی، تمہاری جلد بازی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ یہ حمزہ غصے میں کہہ گیا ہے، ابھی کچھ عرصے کے بعد واپس آ جائے گا، پلٹ جائے گا جب اس کا غصہ اترے گا۔ تو بہرحال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے کر گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھتیجے میں نے ابو جہل سے تیرا بدلہ لے لیا ہے اور اس پر اس زور سے میں نے اسے مار ماری ہے کہ بدترین زخم جو ہے وہ اس پر آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، میرے لیے اصل خوشی کا موقع تو وہ ہوگا کہ جس روز آپ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا تھا تو اس موقع پر تو روا روی سے یہ بات کہی، لیکن اب یہاں پر ٹھنڈے دل سے کہہ دیا کہ بھتیجے میں تیرے لائے ہوئے دین کو قبول کرتا ہوں، اللہ کی الوہیت کا اعلان بھی کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی اظہار کر دیا۔ یہ وہ جو دن ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے
جو انتہائی کمزوری کی طرف مائل مسلمان تھے ان کے لیے یہ بڑی قوت کا باعث بن گیا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لے آئے۔ یہیں سے انشاءاللہ عزیز جو ہماری اگلی نشست ہوگی اس میں ہم اپنی گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔